السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جو کام ہم ڈیلی کرتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں، ان کاموں میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں دوستوں جو ہم غلط کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم پر بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے، ہماری صحت پر بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے، بیماری ہوتی ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں جسم میں ہوتی ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ تو وہ غلطی نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ڈیلی یہ غلطی کرتے ہیں، انجان ہونے کی وجہ سے انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آج میں آپ کے سامنے دوستوں 6 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو ہم روزانہ کرتے ہیں، ڈیلی کرتے ہیں، اور وہ کام دراصل غلط ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسم پر، ہماری صحت پر بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ بیماریوں میں گھر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ دھیان سے دیکھیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ بھائی آپ ایسا کام ہرگز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے جسم پر، آپ کی صحت پر اثر پڑے، ٹھیک ہے۔ وہ کام کیا ہے دوستوں؟ آپ غور سے سنیں اور آج سے ہی یہ عہد کر لیں، اپنے دل میں ٹھان لیں کہ کسی کو بھی اپنے گھر میں یہ کام نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا کام ہے دوستوں، کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے، ہے نا۔ ہم لوگ بہت یہ کام تو ڈیلی کرتے ہیں نا بھائی، پانی پینے کا کام کیا کرتے ہیں؟ ڈیلی کرتے ہیں نا، ہر کوئی روزانہ پیتا ہے، کتنی بار پیتا ہے۔ لیکن اگر آپ کھڑے ہو کر کے پانی پیتے ہیں تو پھر ایسی کیفیت میں جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے، گردے خراب ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ کی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ پیٹ میں بہت طرح کی بیماری ہوتی ہے بھائی، پیٹ خراب ہونا، پتھری کی شکایت ہونا، پتھری کا پرابلم ہونا، یہ سب پیٹ کے اندر بیماری کہلاتی ہے۔ تو اس طرح کی بیماریوں سے اگر آپ کو بچنا ہے، اندرونی بیماری سے، تو آپ کھڑے ہو کر کے پانی نہ پیجیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے 2 سانس میں یا 3 سانس میں پانی پیا کریں، ٹھیک ہے۔ جانور کے طریقے سے نہ پیا کریں کہ بھائی جانور جس طریقے سے منہ جو ہے پانی میں ڈال دیتا ہے تو جب تک ختم نہیں ہوتا تب تک نہیں چھوڑتا ہے، اس طریقے سے نہ پیا کرو، بلکہ کتابوں میں آتا ہے کہ 2 سانس میں یا 3 سانس میں بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ پانی پیا کرو۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ ایک چیز ہو گئی دوستوں۔ دوسری چیز ہے ننگے سر باتھ روم جانے سے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ ایسے ہی ان کو پیشاب یا ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ جلد بازی میں چلے جاتے ہیں، اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے سر پہ کچھ رومال یا پھر کچھ بھی ڈھکا ہے ہمارا سر یا نہیں۔ تو اس بات کا آپ خیال رکھیں، جب بھی آپ باتھ روم جائیں تو اپنے سر کو ڈھانک لیں، ٹھیک ہے۔ اپنے سر میں رومال رکھ لیں یا پھر ٹوپی رکھ لیں یا کوئی بھی چیز اپنے سر کے اوپر رکھیں، کیونکہ دوستوں باتھ روم ایک ایسی جگہ ہے جہاں جنات، شیطان، خبیث اور طرح کے جو دوسری مخلوق جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، جنات، خبیث وغیرہ، وہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سر ڈھانپ کر کے نہیں جائیں گے تو پھر ایسی کیفیت میں جنات، شیطان آپ پر حملہ کرے گا، اور جب آپ پر جنات، شیطان اور خبیث حملہ کرے گا تو پھر ایسی کیفیت میں آپ پریشان ہو جائیں گے، بیماریوں میں گھر جائیں گے، اور پھر بابا کے چکر میں آپ پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ باتھ روم میں جائیں، ٹوائلٹ میں جائیں، تو آپ اپنے سر کو ڈھانپ لیں، کسی بھی طریقے سے آپ ڈھانپ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات اور خیال رکھنا ہے، جب بھی آپ ٹوائلٹ میں جائیں تو آپ کو دعا پڑھ لینی ہے نا۔ دعا بیت الخلاء جانے کی سب کو یاد ہے، جس کو یاد نہیں آپ کو اسکرین پہ دکھ رہا ہوگا۔ دعا یہ ہے دوستوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہے نا۔ اور جب نکلیں تو بھی آپ جو بھی دعا ہے نکلنے کے وہ آپ پڑھ لیں۔ دوستوں دیکھیں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو ان کو دعا یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام یہ کریں کہ جب بھی آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو باتھ روم میں گھسنے سے پہلے، ٹوائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے لیں، اور اس طور پر کہہ دیں کہ یا اللہ ہمیں جنات اور شیطان سے محفوظ رکھ۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس طرح سے آپ کہہ دیں گے تو اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے آپ اس بات کا خیال رکھیں، سر ڈھانپ لیں،
اور دعا پڑھ لیں، اپنی زبان میں کسی بھی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، یا جو میں نے دعا آپ کو بتایا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں ہو گئی دوستوں جس کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ تیسری جگہ ہے دوستوں نہانے کی جگہ پیشاب کرنا۔ جہاں آپ نہا رہے ہیں کوشش کریں کہ آپ وہاں پیشاب نہ کریں، چونکہ اگر آپ جہاں نہا رہے ہیں اگر پیشاب کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے نسیان کی بیماری ہوتی ہے، بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تو اس سے آپ بچیں۔ جہاں آپ غسل کرتے نہاتے ہیں وہاں پیشاب نہ کریں، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گے دوستوں؟ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز ہے دوستوں بیت الخلاء میں بات کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، فون پہ بات کریں یا کسی بھی طریقے سے۔ یہ کام آپ ہرگز نہ کریں، یہ بات ایسی ہے دوستوں جو اخلاق کے خلاف بھی ہے، تو آپ ایسا کام نہ کریں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹوائلٹ ہوتا ہے، باتھ روم ہوتا ہے، وہ بھائی بات کرنے کی جگہ تھوڑی ہے۔ وہاں اپنی حاجت پوری کریں، جب حاجت ہو جائے اس کے بعد آپ نکل جائیں، اس کے بعد بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے، بیت الخلاء میں آپ بات نہ کریں۔ اگر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جنات، شیطان اور طرح طرح کے خبیث موجود ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی پرابلم آپ کو ہو، تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں ہوں گی دوستوں؟ 4 چیزیں۔ 5ویں چیز ہے دوستوں مغرب کے وقت سونا۔ مغرب اور عشاء اس کے درمیان نہیں سونا چاہیے۔ یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے درمیان اگر کوئی سوتا ہے تو مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو نہیں سونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ انسان جو بیمار ہے نا، اور طرح کی پریشانیاں ان کو ہے، تو بھائی اس کے لیے تو رخصت ہے۔ لیکن جو عام طور پر، جو اچھے طور پر چل پھر سکتا ہے، اور وہ ایسا انسان جو بالکل تندرست ہے، اچھا ہے، وہ اگر عادت لگا لے مغرب کے بعد سونے کا، تو یہ غلط ہے، صحیح طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یادداشت پر فرق پڑتا ہے، ذہن پر فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ایسا کام ہرگز نہ کریں۔ بھائی جو بیمار ہیں ان کی بات الگ ہے، وہ مجبور ہیں، تو پھر مغرب کے بعد اگر سونا چاہیں تو سو سکتے ہیں، اور کبھی کبھار اگر نیند لگ جاتی ہے اور مغرب کے بعد آپ سو جاتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن عادت نہ لگائیں مغرب کے بعد سونے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے۔ کتنی چیزوں کے دوستوں؟ 5 چیزیں جس کی وجہ سے جسم میں بیماری آتی ہے۔ 6ٹھی چیز ہے دوستوں بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ اس سے بھی جسم پر بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ بھائی بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہاتھ بالکل صاف ہے، فریش ہے، کوئی کچھ دکھ نہیں رہا ہے، تو ایسی کیفیت میں بغیر ہاتھ دھوئے وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کھانا کھانے لگتے ہیں۔ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ جراثیم، کچھ کیٹانو ایسے ہوتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جو خوردبین سے بھی، جو دوربین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے ہیں، اور وہ اگر ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ بہت ہی زیادہ تہلکہ مچاتا ہے، ہمارے جسم پر بہت ہی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس وجہ سے اس بات کا خیال رکھیں۔ بھائی آپ سوچیں کہ آپ کا دن بھر کہاں نہ کہاں ہاتھ گیا ہے، کون نہ کون سا آپ نے کام کیا ہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور اسی طرح سے بغیر ہاتھ دھوئے آپ کھانا کھائیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے کھانے کے ساتھ ساتھ گندگی داخل ہوگی پیٹ میں، اور جب پیٹ میں گندگی داخل ہوگی تو پھر ایسی کیفیت میں سوائے بیماری اور پریشانی کہ آپ کو کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور سنت طریقہ کیا ہے وہ میں نے بتایا ہے، اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ اگر ہاتھ دھل کر کے کھانا کھاتے ہیں تو کتنے فائدے ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے اور وہ بھی اپنے جسم کی، اپنے بدن کی حفاظت کر سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔